हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम रिजल्ट की बात करेंगे प्राग प्रो शो की जो आ चुके हैं हमारे पास। मार्टिन फिट्जवाटर जीत चुके हैं। क्रिस बमस्टर दूसरे नंबर पर, शान कलरीडा तीसरे नंबर, मैथियास होविक चौथे नंबर पर और हॉर्स एमडी पांचवें नंबर पर। ये आप देख सकते हैं, हॉर्स एमडी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, मगर पांचवें नंबर पर एज यूजुअल जिस तरह लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, वो उनके मसल्स इतने अच्छे नहीं थे, साइज बहुत छोटा था। आप देख सकते हैं मार्टिन फिट्जवाटर को, अभी देखें साइज, बैलेंस और थाइज को अगर आप चेक कर लेना तो ये मेरे ख्याल में एक ही चीज़ पे जीते हैं, अपने साइज की वजह से। और थाइज में जो ये बैलेंस लेकर आए हैं अपर बॉडी और लोअर बॉडी की, वो ये मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके जीत में। वरना अगर सच्ची बात पूछे तो इनमें और सी बम में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बहुत करीबी मामला था, मगर पहली नज़र में पता लग जाता था कि वो सी बम जो है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है कदरे इनसे। और ये देख सकते हैं पूरा बैलेंस, ज़बरदस्त किस्म की साइज़ लेकर आए हैं और सेपरेशन बहुत अच्छी है इनकी। वो वाली सेपरेशन तो नहीं है, बट मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरीन है। ऑब्वियसली फिफ्थ पोजीशन लेकर आए थे मिस्टर ओलंपिया में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा इनमें। सो ये अपने मेरे ख्याल में जीत तो गए हैं, बट बहुत करीब से जीते हैं। ये भी नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबला हुआ था और जीत गए, मेरे ख्याल में वो वाली बात नहीं थी। बंदा बिल्कुल, मिडल सेक्शन भी बहुत क्लियर था, लोअर थाइज भी बहुत अच्छी थी, बैलेंस भी बहुत अच्छा था। मगर अगर सी बम थोड़ा सा हैवी आ जाता और थोड़ा सा टाइम उनके पास होता, 1-2 महीने मेरे ख्याल में, तो डेफिनेटली इनको हरा जाते। ये तो मुझे पक्का यकीन है। बहुत ज़्यादा लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग तो मान भी नहीं रहे, टू बी ऑनेस्ट। वो यही कह रहे हैं कि नहीं भाई, ज़्यादती हुई है सी बम के साथ और इनको इस वजह से दिया गया है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में 5th नंबर पे आए थे मेंस ओपन में। मगर ये बात मेरे ख्याल में ये बात सच्ची नहीं है। इनके ऑब्वियसली थाइस की साइज़ और जो थिकनेस एज अ होल थी मसल्स की, वो काफ़ी बेहतरीन थी, जो मुझे लगता है और भी बहुत ज़्यादा लोगों को यही लगता होगा कि इनका जो साइज़ है वो बेहतरीन था। इन देखें अभी इधर इनको, अगर आप क्रिस बमस्टर को देखें, सो इनका ऑब्वियसली शेप तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये क्लासिक फिजिक के लिए बहुत खूबसूरत शेप है। साइज उस तरह का नहीं है। देखें, एक बहुत लंबे कद का बंदा है और लंबे कद में आपको चाहिए होता है एक्स्ट्रा मसल्स। मेंस ओपन में आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस चाहिए होती है। बैक देखें इनकी थोड़ी सी कम लगती है मुझे, आर्म्स कमज़ोर लगते हैं कंपैरेटिवली, उसके आर्म्स थोड़े से बड़े बड़े हुए थे, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। हैंड्स देखें, लोअर जो थाइज है ना इनके, वो उतने ज़्यादा फिल्ड नहीं है, थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। अपर बॉडी थोड़ी सी हैवी है, लोअर बॉडी वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। ये ऑब्वियस है क्योंकि ये मेंस फिजिक में compete करते रहे हैं और सालों साल वही उसी कंपटीशन के लिए अपनी फिजिक को बनाते रहे हैं। जबकि ओपन बॉडी बिल्डिंग में आपके पास ओपन रेंज होता है, आप जितना भी चाहे साइज गेन कर ले, आपको खूबसूरत दिखना होता है, आपको अपने मसल्स की साइज दिखानी होती है, डेंसिटी दिखानी होती है और सेपरेशन दिखाना होता है। जबकि ये जिस कैटेगरी से आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वेट की सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर वेट की होती है, और वेट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपको साइज़, मसल साइज़ इतना ज़्यादा गेन नहीं करने की वो नहीं होती, आपके पास चॉइस नहीं होती। सो मैं इनको ये क्रेडिट तो दूंगा कि कम्पीट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। मगर अगर ये सीरियस है मैन ओपन में कम्पीट करने के लिए, जो कि इनको होना भी चाहिए, तो मेरे ख्याल में इनको सीरियसली 1 साल अपने ऊपर वर्कआउट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी फिजिक बना कर आएंगे, जिस तरह ये मेंस फिजिक क्लासिक में लेकर आते थे। सो और सारे लोग मेरे ख्याल में ये देखना भी चाहते हैं कि भाई साहब जो है ना, वो जब आ जाए मेंस ओपन में तो सारों को हिला के रख दे, जिस तरह इस मुकाबले में सारों को हिला के रखा था।
اس کے بعد ہم بات کریں گے شان کلیریڈا کی. اور مجھے تو دیکھیے مسٹر اولمپیا کا مقابلہ جب میں نے دیکھا تو مجھے تو میں تو بہت ہی شاکڈ ہوا تھا. مجھے لگا تھا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بالکل ختم کرنے کی خودکشی ایک قسم کی وہ انہوں نے کری تھی اپنا سائز کم کر کے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، مگر اس مقابلے کے لیے اس بندے نے جو محنت کری ہے اور جو سائز گین کرا ہے اس بندے نے، انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا سیبم اور مارٹن فٹز واٹر کو بہت تگڑا مقابلہ دیا ہے. اور یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ ان کا قد بھی بہت چھوٹا ہے. مسلز جو یہ لے کر آئے تھے مسٹر اولمپیا کے بعد کے مقابلے میں وہ بہت کمزور مطلب ہے کہ ایک فزیک لے کر آئے تھے، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ گین کر پائیں گے. مگر اس بندے نے دکھا دیا کہ بھائی یہ سیریس ہے اپنے کمپٹیشن کو لے کر. اور مجھے لگ رہا ہے کہ مینز اوپن میں یہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کریں گے اور کچھ نیا کر کے دکھائیں گے مسٹر اولمپیا کے اسٹیج پر. اور میرے خیال میں ڈیزرو بھی کرتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اپنے سائز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا قد کافی چھوٹا ہے، اور جب قد چھوٹا ہوتا ہے تو ایک تو میرے خیال میں آپ کے مسلز جو ڈینسٹی ہے وہ بہت جلدی فلڈ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہیوی مطلب ہے کہ نظر آتے ہیں. تھوڑے سے ویٹ کے ساتھ بھی آپ بہت زیادہ ہیوی نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ ان کے پاس. یہ آپ دیکھ لیں سیبم جب آیا تھا اس کے تائز، ان کے تائز اگر آپ مسٹر اولمپیا میں دیکھ لیں تو بہت پتلے نظر آ رہے تھے. ود ان 2 months اس بندے نے اتنے زیادہ مسل گین کیے ہیں. مسلز اس لیے گین کیے ہیں، ایک تو نظر آتے ہیں کیونکہ قد ان کا چھوٹا ہے تو بہت ہی زیادہ پمپ نظر آتے ہیں. کرس بمسٹر اگر اتنا ہی ویٹ گین کر لے جتنا یہ ہے پھر بھی وہ مطلب ہے کہ خالی خالی نظر آئیں گے. مگر ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا گین کریں گے اور لگے گا کہ بھائی انہوں نے تو 10-15 کلو وزن گین کیا ہوا ہے. اس کے بعد بات کریں گے ہم ہویک کی. اور یہ ہویک جو ہے جرمنی کے باڈی بلڈر ہے اور بہت ہی زبردست. مجھے تو سرپرائز کیا ہے ٹو بی آنیسٹ. اس بندے نے کافی خوبصورت فزیک لے کر آئے ہیں. ان کا بیک چیک کر لیں، کل کے ویلاگ میں نے ان کے بارے میں بات کری تھی. ان کا بیک بہت خوبصورت ہے، ایک تو بیلنس بہت خوبصورت ہے ان کا. اپر باڈی اور لوور باڈی ایک ہی سائز میں، مطلب ہے کہ آل دو کمپیریٹیولی سائز ان کا بہت کمزور ہے مگر یہ ایک کنسسٹنسی لے کر آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپر باڈی ان کی ہیوی ہے اور لوور باڈی جو ہے وہ پتلی ہے، یا لوور باڈی ہیوی ہے اور اپر باڈی. میرے خیال میں ایک پروپورشن وائز یہ بہت زبردست باڈی بلڈر ہے. اور آہستہ آہستہ میرے خیال میں ود ٹائم یہ اگر سائز گین کرتے رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ مسٹر اولمپیا کے اسٹیج پر ہمیں بہت جلدی نظر آئیں گے. انہوں نے جس کو ہرایا ہے مطلب ہے کہ آبویسلی مارٹن فٹز واٹر اور سیبم اور شان کو تو ہرا نہیں سکتے تھے، بٹ ہارس ایم ڈی اور پریسٹی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ٹو بی آنیسٹ میرے لیے. ان کا جو دیکھیں خوبصورتی بہت زیادہ، مڈل سیکشن بہت زیادہ کلیئر ہے، لوور تھائز بہت زیادہ کلیئر ہے، سپریشن بہت زبردست ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ ہے سائز کی. تھوڑا سا ایکسٹرا سائز ان کو گین کرنا چاہیے. مسلز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ویکر سائڈ پہ ٹو بی آنیسٹ. ان میں ابھی بھی بہت زیادہ سپیس ہے، اور اگر تھوڑی سی سائز زیادہ گین کر لے 5-10 کلو، 5-10 کلو تو بہت زیادہ ہوگا بٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اور ان کو کرنا بھی چاہیے، ان کو پتہ بھی ہوگا آبویسلی یہ کام کر رہے ہوں گے اس پہ. اور بہت زیادہ باڈی بلڈرز نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا یہ کہ یہ چوتھی پوزیشن لیں گے. مگر ویل ڈن ٹو دا ججز ٹو بی آنیسٹ. انہوں نے ان کو چوتھی پوزیشن دی ہے تو کسی وجہ سے دی ہوگی. سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہارس ایم ڈی میرے خیال میں، کیونکہ پچھلے سال جب یہ گئے تھے آنر کلاسک میں تو کافی زبردست فزیک لے کر گئے تھے. آنیسٹلی میں سوچ رہا تھا کہ یہ ریفیل برانڈو کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اپنے برازیلین باڈی بلڈر جو 4th آئے تھے اس سال، مگر اس سے تو بہت ہی پیچھے رہ گئے. آپ ان کا بیک چیک کر لیں، بالکل فلیٹ ہے، سپریشن بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، ایک ہی کنسسٹنسی ہے. بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پچھلے سال سے اس سال میں ان کے مسلز تھوڑے سے کم ہوئے ہیں ٹو بی آنیسٹ سائز وائز. اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ یا تو اس مقابلے کے لیے اتنے سیریس تھے یا
کیا کچھ ان کا کچھ ذہن میں تھا بھی یا نہیں، کیونکہ جس سے پہلے یہ رومینین اس میں کمپیٹ کر چکے تھے ابھی ریسنٹلی، اور اس میں بھی اتنا خاص انہوں نے پروگرس نہیں شو کیا تھا. بہت ہی زیادہ ہے کہ چیسٹ بہت کمزور ہے، مڈل سیکشن بہت زیادہ ہی کمزور ہے. جب تک یہ اپنے آپ کو سکویز نہیں کرتے تو بہت ہی زیادہ کمزور دکھتے ہیں. اپر باڈی بہت زیادہ کمزور ہے، آلدو کے تائز بہت زبردست ہے، مگر شولڈرز اور آرمز جو ہے نا اور بیک وہ بہت زیادہ مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں. ان سے میں کافی زیادہ مجھے افسوس ہوا ہے ان کی فزیک دیکھ کر. میرے خیال میں یہ ایک اچھے اور خوبصورت باڈی بلڈر ہیں فگر وائز اور اسٹرکچر وائز، بٹ یہ مسئلہ ان کا یہی ہے کہ یہ اپنے سائز کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں یا سائز بڑھا نہیں پا رہے ہیں. اگر یہ اپنے سائز پہ تھوڑا سا محنت کر لے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھے باڈی بلڈرز کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. جس طرح رافائل برانڈو نے 1 سال آف لیا تھا اور سائز گین کرا تھا، اور اب آپ ان کو دیکھ لیں وہ بالکل ٹاپ 5 میں، کیا اگلے سال تو لوگ اس کو ٹاپ 3 میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا باڈی بلڈر اچھا لگتا ہے، اور کیا لگتا ہے کہ سی بم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، اور سی بم کو آگے کھیلنا چاہیے یا نہیں مینس اوپن میں. تھینک یو.